یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نافرمان بیوی کو فرمانبردار بنانے کا وظیفہ بتائیں گے، یعنی کہ بیوی کو قابو میں کرنے کا طریقہ۔ دوستوں، کئی بار ایسی بیوی آ جاتی ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی اور پورے گھر کی دردسا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو نافرمان بیوی کو فرمانبردار بنانے کا وظیفہ اور بیوی کو قابو کرنے کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اسے بیوی کو اپنا دیوانہ بنانے کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کا ویڈیو کو اسکیپ کر کے نہ دیکھیں، نہیں تو آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ پھر بعد میں آپ ہم سے نہ کہنا کہ افسان بھائی آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر لیں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستوں، میاں بیوی کے آپسی پریم میں مٹھاس ہونے کے باوجود نزاکت بھی بھری ہوتی ہے۔ دونوں کے سوبھاؤ میں بات بات پر تنک مزاجی کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایسے میں کئی بار شوہر کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی نافرمانی کر رہی ہے، تب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے فرمانبردار بنا لے، اپنے قابو میں رکھے، اپنا دیوانہ بنا لے، تاکہ وہ کیول اس کے اشارے پر ہی چلے، ہر کام میں اس کی مدد کرے، بات مانے، ذرا بھی اپیچھا نہ کرے۔ یعنی کہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بس میں رہتے ہوئے جی حضوری کرے۔ اس سلسلے میں روٹھی بیوی کو مان منول کر کے منایا جا سکتا ہے، لیکن کئی بار صحیح بے رخی کا شکار ہو چکی بیوی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں۔ کارن بدلتے وقت کے ساتھ بیویوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ وہ اپنی من مرضی کے چلتے شوہر کی باتوں کی اپیچھا کرنے سے باز نہیں آتی، جبکہ سماجک اور پریوارک مان مریادہ کے مطابق ایک سمجھدار اور سلیقے دار بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کو غلام نہیں بنائے اور خود بھی غلام کی بیوی نہیں کہلائے۔ ایسے شوہر کی بیوی کی ہی سماج میں عزت رہتی ہے۔ تو دوستوں، نافرمان بیویوں کو قرآن کے وظیفے سے فرمانبردار بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جا کر مولوی سے سٹیک وظیفے کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، اسے پڑھنے کی پوری جانکاری استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے بیوی کو آسانی سے فرمانبردار بنانے والا وہ وظیفہ بہت ہی آسان، ماتر 2 لفظوں کا البدود ہے۔ اسے کسی بھی دن اپنے سویدھا انوسار بہتر وقت نکال کر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے جیسی خود سے منت مانگنے کے کچھ قاعدے کا پالن کیا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے کا صحیح طریقہ سمجھ لیں اور وظیفہ کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس وظیفہ کرنے سے پہلے پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد گھر کے ایک کونے میں ایک چادر بچھا کر نماز پڑھنے جیسی استھتی میں، یعنی نماز پڑھنے جیسی حالت میں بیٹھ جائیں، اور پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے البدود 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 1000 مرتبہ بدبداتے ہوئے پڑھیں یا من ہی میں بولیں، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور وظیفہ کرتے وقت چینی کی ایک پڑیا رکھیں اور آخر میں اس پر دم کریں۔ وظیفہ پورا ہو جانے کے بعد بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کھانے کے کسی بھی چیز میں دم کیے ہوئے چینی کو ملا لیں۔ اس وظیفے کو تب تک دہراتے رہیں جب تک کہ آپ کو اپنی بیوی میں آپ کے طرف جھکاؤ کے لیے بدلاؤ کی جھلک نہ دکھ جائے۔ تو دوستوں، یہ وظیفہ جو ہم نے آپ کو بتایا یہ تھا بیوی کو فرمانبردار بنانے کا۔ اب ہم یہاں سے آپ کو بتائیں گے بیوی کو قابو کرنے کا وظیفہ۔ تو پیارے دوستوں، ہمارے ساتھ بنے رہیں ویڈیو میں آخر تک۔ آئیے جان لیتے ہیں بیوی کو قابو کرنے کا وظیفہ۔ ایک شوہر کئی بار بیوی کے من مزاج کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اس کے ساتھ اپن تت بننے میں کہیں نہ کہیں کوئی چوک ہو جاتی ہے۔ اس استھتی میں، یعنی کہ ایسی حالت میں بیویوں کا میکے سے لگاؤ چھوٹتا نہیں ہے
اور وہ بار بار میکے جانے کی نافرمانی کر بیٹھتی ہیں۔ اس طرح کی بیویوں کو قابو میں کرنے کے لیے اور اس عمل سے اس کے دل میں اپنے شوہر کے پرتی محبت جگائی جا سکتی ہے، بلکہ یوں کہیں یہ وظیفہ اگر بیوی کو بس میں کرنے کے لیے ہے تو اس میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، یا اللہ یا لطیف یا ودود یا بدود۔ تو دوستوں اس وظیفے کو کس طرح سے کریں یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، یا اللہ یا لطیف یا ودود یا بدود۔ یہ ہو گیا 1 مرتبہ۔ یا اللہ یا لطیف یا ودود یا بدود، یہ ہو گیا 2 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ کو 11 مرتبہ اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے 11 مرتبہ اس تسبیح کو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا، یا اللہ یا لطیف یا ودود یا بدود، یا اللہ یا لطیف یا ودود یا بدود، یا اللہ یا لطیف یا ودود یا بدود۔ اس طریقے سے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اس تسبیح کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد رؤسا ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیوی کو اپنے لیے فرمانبردار بننے کی دعا مانگیں، اور آخر میں چینی کی پڑیا پر پھونک ماریں اور اسے اپنی بیوی کو ضرور کھلائیں۔ جانکار مولوی کا ماننا ہے کہ اس وظیفے کا اثر 3 سے 5 دنوں میں ضرور دکھ جاتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کا محبت پانے کے لیے یہ بہت ہی شاندار وظیفہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔